ہوتا ہے درمیان کی زمین ان کو نظر ہی نہیں آتی. ان کو پتہ ہے یہ لوگ غلام ہیں ان کے, وہ غلام سمجھتے ہیں ان لوگوں کو, جبکہ ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہم نے دکھ میں بھی آپ کے پاس آنا ہوتا ہے, ہم نے سکھ میں بھی آپ کے پاس آنا ہوتا ہے. ان کے اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے, وہ ہاتھ آگے کرتے ہیں کہ تم چومو, ہم تمہارا ماتھا آگے کرتے ہیں کہ ہم تمہارا ماتھا چومیں. ہم تمہاری عزت جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے مزدور کی اللہ رسول کے ہاں کتنی عزت ہے, لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے جب ان کا غرور ٹوٹے گا انشاءاللہ. اب وہ وقت آ چکا ہے جب ان کی باریاں اب ختم ہوگی, ان کو پتہ چلے گا کہ ووٹ کی طاقت کیا ہوتی ہے. آپ لوگوں کے ووٹ کی طاقت سے ہم نے ان سے اقتدار لینا ہے اور اس اقتدار کی طاقت کو عوام میں تقسیم کر دینا انشاءاللہ. اور میں کہہ رہا ہوں بار بار, آپ لوگ ہمیں موقع دیں. 1970 سے 2022 تک انہوں نے جتنے کام کیے ہیں, اگر اتنے کام صرف 5 سالوں میں نہ کروا سکا تو اگلی دفعہ مجھے ریجیکٹ کر دینا. ہم آپ کا حق مانگیں گے. اللہ کا کرم ہے, میری نیند پوری ہے. میں رات بھی تقریباً 3 بجے پہنچا ہوں. الحمدللہ صبح فجر کی نماز وقت پہ پڑھی ہے, اور اس کے بعد سے پھر میرے شروع ہو گیا کام. کچھ لوگ جو تھے وہ پکڑے ہوئے تھے, میں اس مصروفیت میں رہا, اور پھر 9 بجے سے مسلسل حلقے میں ہوں. کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نہیں سو سکا, اور ان کی اسمبلی میں بھی نیند نہیں پوری ہو رہی ہوتی, اسمبلی میں بھی سوئے پڑے ہوتے ہیں سائی ہو رہی. 5 سال کے بعد اللہ تمہیں موقع دیتا ہے اور مہر تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور اللہ کہتا ہے اپنا مقدر خود لکھو. اور جب تم اپنے مہر کے ساتھ اپنا مقدر لکھتے ہوئے میرٹ نہیں نہ کرتے, پھر 5 سال تمہیں بھی میرٹ نہیں ملتا. پھر 5 سال تھانوں میں دھکے کھاتے ہو, پٹواریوں کے پاس دھکے کھاتے ہو, اے سی کے پاس دھکے کھاتے ہو, عدالتوں میں دھکے کھاتے ہو, تمہیں انصاف نہیں ملتا. وجہ یہ ہے کہ تم خود نہیں انصاف کرتے. جب مہر لگانے کا وقت آتا ہے خود نہ انصافی کرتے ہو. اپنے جیسا اپنا بھائی, اپنا نمائندہ کیوں نہیں لے کر آتے؟ میری حوصلہ افزائی کرو یار. میں تم میں سے تھا لیکن ان سے لڑ گیا. میری حوصلہ افزائی کرو, میرا ساتھ دو. 4 ایکڑ کا مالک ان کے غرور کو پاش کر گیا, مجبور کر دیا انہیں در در پہ دھکے کھانے پہ. کل وہ گھر میں بیٹھے ہوئے الیکشن لڑا کرتے تھے, اب در در پہ بھیک مانگ رہے ہیں, آپ کے دروازوں پہ آ کر ووٹ مانگ رہے ہیں. ان کو آپ کے دروازوں پہ میں نے بھیجا. وہ اس سے خوف زدہ ہے, وہ ڈرے ہوئے ہیں, اب سہمے ہوئے ہیں. آپ اگر میری حوصلہ افزائی کریں, میں نے ان کو للکارا تھا 2011 سے, اور اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ 4 ایکڑ سے تو درخواست نہیں دی جا سکتی, یہ مولوی پاگل ہے, ہمارے خلاف کیسے الیکشن لڑے گا. میں نے انہیں اسی وقت کہا تھا میں تمہارے خلاف ایسا الیکشن لڑوں گا کہ تمہیں یاد کرا دوں گا کہ الیکشن لڑے کیسے تھے. اور میرے 4 ایکڑ ابھی بھی موجود ہے, ایک مرلہ بھی نہیں بکیا, پورے موجود ہے 4 کے 4 ایکڑ اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں الیکشن بھی ان کے ساتھ پورے زور سے لڑا ہوں. پہلا الیکشن تھا 38,000 ووٹ, دوسرا الیکشن 72,000 ووٹ. اس بار کا الیکشن انشاءاللہ العزیز ہم 30,000 کی لیڈ سے جیت کر دیں گے. وقت آئے گا. میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ تم کہتے ہو غریب بندہ سیاست میں کیا کر سکتا ہے. غریب بندہ تمہارے جوتے چمکا کے تمہیں عزت دار بنا سکتا ہے. غریب بندہ تمہارے کپڑے دھو کر استری کر کے دے کے تمہارے جسم کے عیب چھپا سکتا ہے. غریب بندہ تمہارے سر پہ دستار رکھ کے تمہیں باعزت بنا سکتا ہے. غریب بندہ مزدوری کر کے ملک میں مزدوری کر کے ملک کی معیشت مضبوط کر سکتا ہے. غریب بندہ دھرتی
ٹھنڈی راتوں میں اندھیری راتوں میں کھیتوں میں کام کر کے ملک کو اناج مہیا کر سکتا ہے؟ غریب بندہ حکا دھر کے دے کے تیرے ڈیرے کی رونق آباد کر سکتا ہے؟ غریب بندے کا بیٹا سرحد پہ پہرا دیتے ہوئے سینے پہ گولی کھا کے فوجی کی صورت میں شہید ہو کر لاش میں بدل کے واپس آ سکتا ہے؟ جب سارے کام غریب کر سکتا ہے تو سیاست کیوں نہیں کر سکتا؟ اور الحمدللہ ہم نے کر کے دکھائی، اور یہی تمہیں سکھا رہا ہوں۔ امیر شہر سے فقط اتنی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا، میں باغی ہوں ان کے تکبر کا۔ ایک وقت تھا نذیر سلطان صاحب مرحوم گھر سے نکلتے تھے تو نظر ڈیری پہ رکھ لیتے تھے کہ کسی کو ہاتھ ہلا کر سلام نہ کرنا پڑے۔ ایک وہ بھی وقت تھا، پھر ایک وہ بھی وقت آیا کہ یہ دروازے کھٹکا کھٹکا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ تو دی ہو جا۔ یہ وقت آیا، ہم نے الیکشن لڑا اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی۔ تم مانگتے پھرو گے ہم سے غرور اپنا، وقت بدل جاتا ہے۔ تم نے ہمارا الیکشن چھینا تھا 2018 میں، جیتے ہوئے تم اس وقت بھی نہیں تھے۔ تم نے اس وقت جیتی ہوئی سیٹ مجھ سے چھینی تھی، لیکن میں مایوس نہ ہوا، میں گھر میں نہیں بیٹھا، میں دوبارہ تیسرے دن حلقے میں نکل پڑا تھا، پھر محنت کی، لگن کے ساتھ کام کیا، خدمت کی، تھانوں میں تمہارا مقابلہ کیا، کچہریوں میں تمہارا مقابلہ کیا۔ تم نے مجھے 4th شیڈول میں ڈلوایا، میں نے وہاں پر بھی سینہ تان کے تمہارا مقابلہ کیا، اور ہر فورم پہ تمہارے مقابلے میں رہا، اور آخری سانس تک تمہارے مقابلے میں رہوں گا۔ اور یہ ایک دن آئے گا، غریب جاگے گا، مزدور جاگے گا، کسان جاگے گا، عوام جاگے گی۔ عوام تمہارے خلاف بغاوت کرے گی، نہ تمہیں عمران خان کا فوٹو بچائے گا، نہ تمہیں کوئی اور سہارا بچا سکے گا۔ انشاءاللہ العزیز وقت آ رہا ہے، میں مایوس نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں۔ لوگ جاگ رہے ہیں، لوگ میری بات پہ توجہ دے رہے ہیں، میری آواز سنی جا رہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جس دن یہ فقیر MNA بنا، میں کسی کرپٹ SHO کو تھانے میں بیٹھنے دوں تو میں تمہارا مجرم ہوں۔